السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو جی آج موسم کافی خراب تھا اور بلکہ دیکھیں آپ کے سامنے ہی ہیں۔ تو آج کل جو ہے لاہور میں کافی موسم کچھ اس طریقے سے ہی رہتا ہے۔ گرمی بہت زیادہ تھی تو لیکن یہ ہے کہ گرمی کی شدت اب جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے کم ہو گئی ہے۔ کچھ لوگ ایسے موسم سے ڈرتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے انجوائے کرتے ہیں۔ تو ایسے موسم کو دیکھ کے مجھے نہ کوئی پرانا واقعہ یاد آ گیا جو آپ بیتا ہوا تھا مجھ سے، تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے شیئر کیا جائے۔ اکثر ایسا موسم ہوتا ہے نا تو وہ مجھے بات ضرور یاد آتی ہے، تو میں نے سوچا آپ لوگوں سے بھی شیئر کرتی ہوں۔ تو ایک دفعہ کی بات ہے کہ جب میرا فرسٹ بیبی ہوا نا، جب میری پہلی بیٹی پیدا ہوئی نا، تو اس وقت جو ہے نا وہ کچھ دنوں کی تھی۔ تو میرے جو ہسبینڈ ہے نا وہ لاہور سے باہر کام کرتے تھے، تو لاہور سے باہر کام کرتے تھے تو میرے پاس جو ہے نا نندے وغیرہ میری شادی شدہ تھی، تو میرے پاس جو ہے نا ان کی پھپھوزاد بیٹی ایک تھی۔ تو ہم جوائنٹ فیملی میں نہیں رہتے تھے، سیپریٹ ہی رہتے تھے۔ میں نے جیسے کہ پہلے بھی ویڈیو میں بتایا ہوا ہے کہ میں شروع سے سیپریٹ ہی رہتی ہوں، کیونکہ میرے ساس سسر نہیں آتے تو اس وجہ سے۔ تو جیٹھ دیور جو ہے الگ الگ رہتے ہیں، ہر کوئی یہ نہیں کہ کوئی جوائنٹ رہتا ہے، سارے سیپریٹ ہی رہتے ہیں۔ تو میں بھی سیپریٹ رہتی تھی، تو جیسے پہلے دور میں ہوتا تھا کہ چلے میں باہر نہیں جانا، تو ایسا کوئی سین تھا۔ تو میری نا بیٹی کچھ دنوں کی تھی تو موسم بہت زیادہ خراب تھا، اتنا کو خراب تھا کہ بجلی جو ہے فل چمک رہی تھی، دروازے دندنا رہے تھے، کھڑک رہے تھے بہت زور زور سے، طوفان اتنا تیز تھا۔ حالانکہ بارش بھی بہت زیادہ تیز تھی اس وقت نا، یہ نہیں کہ بارش نہیں تھی، بارش اتنی تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اور پہلے دور میں تو آپ لوگوں کو پتہ ہے آج سے 20-22 سال پہلے کتنی تیز بارشیں ہوتی تھی۔ ابھی بھی ماشاءاللہ سے خیر کم نہیں ہے، لیکن اللہ کا کرم ہے، لیکن بہت تیز بارشیں تھیں اور پانی بھی بہت زیادہ نہ کھڑا ہوا تھا گلیوں میں۔ تو پہلے دور میں نا گھر بھی اتنے کوئی مضبوط نہیں ہوتے تھے جیسے اب ماشاءاللہ سے لینٹر والے گھر ہوتے ہیں، مضبوط گھر ہوتے ہیں۔ تو ہم نہ رینٹ پہ رہتے تھے، اور جس گھر میں مطلب کہ رہتے تھے ہم، وہ گھر نا بہت کمزور سا تھا، کوئی اتنا مضبوط نہیں بنا ہوا تھا نا۔ تو میری 10-11 دن کی میری بیٹی تھی، تو ہمارے گھر محلے میں نا مطلب نیبر جو تھے ان کی بھی کوئی اتنے خاص پکے مضبوط گھر نہیں بنے ہوئے تھے۔ تو طوفان کی شدت دیکھ کے لوگ چھتوں پر جا جا کر دعائیں مانگ رہے تھے کہ بارش رک جائے، بارش رک جائے۔ ایسا کوئی سین تھا، بہت ماحول خراب تھا، بہت زیادہ طوفان تھا۔ تو میرے نا جو نیچے مالک مکان تھے جن کے میں رینٹ پہ رہتی تھی، وہ لوگ بھی، انہوں نے بھی اچھے ہمارے ان سے بھی تھے تعلقات، انہوں نے مجھے کہا کہ بھی ہم نا گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں کیونکہ چھتیں بہت کمزور ہیں، تو اس سے پہلے کہ چھت گر جائے تو ہم نا اپنے مائکے جا رہے ہیں۔ تو میرے مائکہ نزدیک ہے تو ہم وہاں جا رہے ہیں، تو تم بھی کہیں چلی جاؤ نا۔ تو میں نے آگے سے کہا، میں نے کہا بھی میں تو چلے میں کیسے جا سکتی ہوں؟ تو وہ کہنے لگی دیکھ لو جیسے تمہاری مرضی ہے، کل کو ہمارے پہ نام نہ آئے، کیونکہ گھر تو پہلے ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ چھتیں کمزور ہیں، گر سکتی ہیں۔ آس پاس نا چھتیں گر رہی تھی، بہت زیادہ حادثہ ہو رہا تھا اس وقت طوفان میں، ہر کوئی بہت پریشان تھا۔ ہمارے نیبر بھی چلے گئے، ساتھ والے نیبر بھی، آس پاس کہیں سے کوئی آواز، کوئی لوگ کوئی نہیں نا محلے میں۔ تقریباً کافی ایسے لگا جیسے محلہ خالی ہو گیا ہو نا، سب چلے گئے کہیں، کوئی سسرال، کوئی مائکے، جس کا جو قریب رہتا تھا، جس کے گھر مضبوط تھے وہ وہاں چلے گئے نا۔ اب میں جو ہے، میرے ہسبینڈ ادھر نہیں تھے، وہ لاہور سے باہر تھے، تو مجھے کچھ سمجھ نہ آئے نا میں کیا کروں، کہ مطلب کہ بہت مجھے ڈر لگے۔ اس دور میں فون بھی نہیں ہوتے تھے، کہ میرے امی ابو کے پاس فون بھی نہیں تھا، اور میرے والد صاحب کے پاس بائک وغیرہ بھی نہیں تھی، گھر بھی تھوڑا سا دور تھا۔ تو مجھے نا کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، میں نے جیسے تیسے دروازہ بند کر کے، جو ساتھ میری تھی میری نند کی جو میری مطلب پھپھوزاد تھی، وہ بھی بہت ڈر رہی تھی، اس کو بھی بہت ڈر لگ رہا تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا، اچانک سے پھر مجھے نا کوئی محلے میں سے کوئی عورت آئی اور اس نے مجھے کہا کہ سارا محلہ خالی ہو گیا، تم کیوں نہیں کہیں جا رہی، تمہارا کوئی نہیں ہے، تم بھی کہیں چلی جاؤ، چھوٹی سی بچی تمہاری گود میں ہے، تو اس کی جان کو تھوڑا اپنا خیال نہ کرو تو اپنی اولاد کا تو کرو۔ یقین مانے جب بات اولاد پہ آئی نا، تو مجھے نہیں پتا، جو میں طوفان سے اندر بیٹھی ڈرتی تھی، مجھے نہیں پتا میں کیسے باہر نکلی ہوں اور کیا کیا۔ رات کے 2:30 بجے ہوئے تھے، 2:30 بجے میں گھر سے نکلی ہوں۔ میں تھی، میری ساتھ میری پھپھوزاد، میرے ہسبینڈ کی بیٹی تھی، وہ بھی میری ہم ایج تھی۔ ہم دونوں، چھوٹا سے بچے کو میں نے اپنی بیٹی کو اچھا خاصا لپیٹا، کمبل میں اچھے سے لپیٹ لیا۔ مجھے اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ بچے کو کس طریقے سے کیری کرنا، فرسٹ بیبی تھا، تو میں نے اسے بہت زیادہ لپیٹ کے نا، تو میں نے اس کو پکڑ لیا نا۔ تو جیسے ہی میں نے اس کو بہت زیادہ لپوٹ کے، بارش میں ہم آدھا پانی کھڑا تھا، تو ہم لے کے میں اس کو اپنے مائکے پہنچی ہوں۔ تو جیسے ہی میں اپنے مائکے پہنچی ہوں، راستے میں فل طوفان، بارش، بجلی چمک رہی،
اور مجھے صرف میرا ایک ہی مقصد تھا کہ میں نے اپنی بیٹی کو جو ہے نا محفوظ جگہ پر لے کر جانا ہے، تو اس کے خاطر پھر میں گھر سے نکلی۔ اور جیسے ہی ہم وہاں پر پہنچے تو میں نے سب سے پہلے دیکھا کہ میری بیٹی ٹھیک ہے، تو جیسے ہی میں نے دیکھا ٹھیک ہے تو اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں اتنا بڑا قدم اٹھا سکتی ہوں اور اتنی طوفان میں باہر جا سکتی ہوں۔ تو ماں کو اللہ تعالیٰ نے کیسا بنایا کہ ماں اپنی اولاد کے خاطر کچھ بھی کر سکتی ہے۔ جب یقین کرے میں وہاں پہنچی تو میرے والدین بھی حیران ہو گئے اور میں خود بھی حیران تھی کہ میں اتنے طوفان میں کیسے یہاں آئی ہوں۔ اتنا تیز طوفان تھا، جب ہم پانی میں سے گزر رہے تھے تو گزرا بھی نہیں جا رہا تھا، اور ہر طرف اندھیرا، اور رات کے 2:30 بجے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا عالم ہوگا۔ تو مجھے جب بھی یہ واقعہ یاد آتا ہے تو مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے، اور میں سوچتی ہوں کہ یہ صرف میرے اللہ کا کرم ہے جو ایک ماں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتی ہے اپنی اولاد کے لیے۔